الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 57 آیت کی تلاوت کی ہے، اور گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل قوم نے یہ کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اعلان نہیں دیکھ لیں ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، تو جب انہوں نے یہ قول کہا تو ان کو ایک چیخ نے گھیر لیا، اور اس چیخ کی ہیبت سے وہ تمام کے تمام لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ کس وجہ سے زندہ کیا؟ تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مزید بنی اسرائیل کے اوپر انعام و اکرام جو کیے گئے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب فرعون غرق ہو گیا، فرعون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر کے اندر آباد ہو گئی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل قوم مصر شہر کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں، جہاں پر دوسرے انبیاء کرام کے مزارات ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے۔ اس وقت ملک شام کے اندر ایک طاقتور ترین قوم آباد تھی، اور بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے جا کر ان سے جنگ کرنی ہے اور اپنا وطن بنانا ہے اس ملک شام کو، کیونکہ اس کے اندر بیت المقدس بھی ہے اور تمام انبیاء کے مقدس مزارات بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل قوم ٹال مٹول کرنے لگی، اور جب ٹال مٹول حد سے بڑھ گیا اور پھر اللہ رب العزت کے حکم جب تھا تو بنی اسرائیل نے مجبوراً اس حکم کو مانا اور مصر کو چھوڑا، اور مصر کو چھوڑ کر شام کی طرف چل پڑے۔ تو راستے میں ایک ایسے علاقے سے گزرے جو غیر زرخیز تھا، جہاں پر کھانا پانی کوئی چیز اشیاء بھی موجود نہیں تھی، اور خشک علاقہ تھا، گرم علاقہ تھا، دھوپ تیز تھی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے جو ہے کوئی انتظام کرے جلدی سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ رب العزت نے بطور بادلوں کو سائبان کے طور پر بنی اسرائیل کے اوپر کھڑا کر دیا، تاکہ بنی اسرائیل قوم کے اوپر چھاؤں بنی رہے اور دھوپ کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے، گرمی کی شدت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں ان آیات میں فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سائبان کیا تم پر بادلوں کو، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھی انہوں نے بھوک جب ان کو لگی تو انہوں نے کھانا بھی طلب کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو اس وقت ان کے لیے من و سلوہ بھی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اور من و سلوہ جو تھا وہ تمام کے تمام ہفتے میں نازل ہوتا تھا، لیکن ہفتے کے دن نازل نہیں ہوتا تھا، یعنی ہفتے کے علاوہ جتنے بھی ایام ہیں ان کے اندر نازل ہوا کرتا تھا، اور جمعے کے دن جو ہے وہ دگنا من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ وہ کیوں نازل ہوتا تھا؟ تاکہ وہ جمعے کے دن جو ہیں وہ اگلے دن یعنی ہفتے کے دن کا ذخیرہ کر لیں، اس کے علاوہ ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کچھ اس طرح کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ من سلوہ جو نازل ہوتا تھا اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دی، تو ان سے جو ہے وہ من سلوہ لے لیا گیا۔ تو اللہ نے اس وقت یہاں پر اس وقت فرمایا تھا کہ جو من سلوہ نازل ہو رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق سے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ وہ کس طرح کیا؟ کیونکہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور جو ہے وہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس چیز کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان کی طرف جب یہ چلنا شروع ہو گئے، اور جن چیزوں سے روکا گیا، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو چھوڑ دیا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان کو پکڑ لیا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ کے متعلق اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے آپ پر یہ کام کر کے خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔